مولانا بلال صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشہور زمانہ سلام ہے، کلام جو ہے، اس میں ایک شعر آتا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب بعض لوگ اس شعر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماد اللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس شعر کی کئی طرح سے تشریح کی گئی۔ اس کو عزت بعد ذلت بھی پڑھا، اور بعد ذلت یعنی وہ عزت کہ جو ذلت سے دور ہے، اس پہ لاکھوں سلام، یہ بھی تشریح کی گئی۔ لیکن شعر و شاعری سے ذوق رکھنے والے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اشعار کی ایک سے زیادہ تشریحات ہو سکتی ہیں۔ تو اس شعر کی ایک اور تشریح ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر یہ لفظ بعد نہیں ہوگا بلکہ بعد ہی ہوگا۔ اور اب اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر ذلت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پر ذلت کی نسبت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہرگز نہیں ہے، بلکہ عزت حضور کو کہا گیا۔ حضور کو عزت کہا گیا کہ حضور وہ عزت ہیں کہ جو لوگوں کو ذلت کے بعد ملے ہیں، ذلت کے بعد میسر ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام نامی، اسم گرامی عز العرب بھی ہے، یعنی عرب کی عزت۔ اب اس نام گرامی کی تشریح کے اندر مطالع المسرات جو شرح ہے دلائل الخیرات کی، اس میں علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اہل عرب کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ انتہائی تنگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے لکھا کہ یہ مردار اور کھال کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، ان کی زبان کی، ان کی تہذیب تمدن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ دیگر قومیں نبوت ہونے کی وجہ سے، یعنی دیگر جو قوموں کے اندر انبیاء آئے تو وہ لوگ اس نبوت کی وجہ سے ان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور ان کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی اور ایسی شان عطا فرمائی کہ آج لوگ دور دور سے ان کے علاقوں کی طرف آتے ہیں، عرب جاتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کی زبان کو آج عزت حاصل ہے کہ لوگ ان کی زبان سیکھنا، عربی زبان سیکھنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کا تہذیب اور تمدن اختیار کرنے کو یہ لوگ جو ہے وہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری عزتیں کس کی وجہ سے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، تو حضور لوگوں کے لیے باعث عزت ہیں، اور ایسی عزت جو لوگوں کو ذلت کے بعد ملی۔ تو آپ اگر غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عین عزت، نفس عزت، اصل عزت قرار دیا، اور ذلت کی نسبت حضور کی طرف نہیں ہے بلکہ لوگوں کی طرف کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ذلت کا شکار تھے ان کے لیے حضور عزت بن کر آئے۔ اور اس کے اوپر ایک یہ ہے کہ اگر آپ اشعار کو مزید آگے دیکھیں، اس والے شعر کے بعد والے اشعار کو، تو بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام اہل سنت لکھتے ہیں، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر رب اعلیٰ کی نعمت کس کو کہا؟ حضور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو۔ حق تعالیٰ کی منت کس کو کہا؟ حضور علیہ صلاۃ والسلام کو۔ ہم فقیروں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں پر ہم غریبوں کے آقا، یہاں پر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو کہا، اور ہم فقیروں کی ثروت، تو یہ ثروت بھی حضور کو کہا۔ تو یہ سارے کے سارے تسلسل کے ساتھ اشعار دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کو عزت کہا گیا، اور ذلت کی جو نسبت ہے وہ حضور کی طرف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کے لیے حضور باعث عزت بن کر آئے۔